فکر و خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ کولکاتہ میں گوموتر پارٹی دینے والے بی جے پی لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دراصل جیسے جیسے ہندوستان میں کورونا کی دہشت بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ہندوتوادی تنظیمیں اندھ بھکتی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ گوموتر سے کورونا وائرس ختم ہونے کے دعووں کے بعد بی جے پی اور آر ایس ایس سے تعلق رکھنے والے کئی کارکنان نے گوموتر پارٹی رکھی تھی، جس میں لوگوں کو پیشاب پلایا گیا تھا۔ وہیں اس پارٹی کے دوران گوموتر پینے سے 2 بھکت بیمار ہو گئے ہیں، جس کے بعد مریضوں کی شکایت کے بعد بی جے پی لیڈران کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس پورے معاملے سے مغربی بنگال بی جے پی کافی ناراض ہے۔ ریاستی بی جے پی صدر دلیپ گھوش نے اس گرفتاری کو غلط ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ گوموتر پینے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ بنگال بی جے پی جنرل سیکریٹری گرفتاری کو انہوں نے غیر جمہوری قرار دیا ہے۔ آج اس وقت راجیہ سبھا میں کافی ہنگامہ دیکھنے کو ملا جب سابق سی جے آئی رنجن گوگوئی نے راجیہ سبھا رکن کے طور پر حلف لیا۔ اس دوران کانگریس رہنماؤں نے شرم کرو کے نعرے بلند کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ کانگریس رہنماؤں نے ان کی تقرری کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ بھی قرار دیا ہے۔ No, please. This will not go on record. Sit down. Sit down. Please. Very unfair. Very unfair. وہیں اب گوگوئی کے خلاف سپریم کورٹ میں پی آئی ایل داخل کی گئی ہے۔ عرضی گزار نے اسے سیاسی تقرری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی تقرری سے سپریم کورٹ میں ان کی صدارت میں دیے گئے فیصلوں کی معتبریت پر لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عرضی گزار نے خود جسٹس گوگوئی کا وہ بیان کوٹ کیا ہے جس میں انہوں نے سبکدوشی کے بعد تقرری کو عدلیہ کی آزادی پر دھبا قرار دیا تھا۔ پریس کونسل آف انڈیا نے انگریزی اخبار دی ٹیلی گراف کے مدیر کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ دراصل رنجن گوگوئی کو راجیہ سبھا رکن کے طور پر نامزد کیے جانے کے بعد دی ٹیلی گراف کے پہلے صفحے پر شائع خبر کی ہیڈ لائن پر صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے نام کو طنزیہ انداز میں لکھا گیا تھا۔ کونسل نے ملک کے پہلے شہری پر طنزیہ تبصرے کو صحافیانہ اخلاقیات کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ گوگوئی نے ایودھیا کا حیران کن فیصلہ سنانے کے ساتھ ساتھ رافیل گھوٹالہ معاملے میں حکومت کو کلین چٹ دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے فیصلے ہیں جن کو لے کر سوال اٹھائے گئے ہیں، جس کے بعد ان کی تقرری کو سرکاری تحفہ قرار دیا جا رہا ہے۔ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں جاری مظاہروں کو ختم کرانے کے لیے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ لفظی یقین دہانی کراتے رہے ہیں کہ این آر سی پر کوئی چرچا نہیں ہوئی ہے۔ وہیں اب سپریم کورٹ میں داخل کیے گئے حلف نامے میں مرکز نے مظاہرین کے اندیشوں کو درست ثابت کر دیا ہے۔ سرکار نے سی اے اے کے خلاف داخل پٹیشنوں کی مخالفت کرتے ہوئے این آر سی کا دفاع کیا ہے اور اسے شہریوں اور غیر شہریوں کی شناخت کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ سرکاری حلف نامے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکومت کو این آر سی کروانے کا پورا آئینی اختیار ہے۔ یو پی کے یوگی راج میں پولیس انتظامیہ کا ننگا ناچ جاری ہے۔ اب یوگی حکومت نے سی اے اے مخالف مظاہروں میں شامل 13 افراد کو عوامی املاک کے نقصان کی ریکوری کے لیے نوٹس جاری کر 10% اضافی رقم جمع کرنے کا فرمان جاری کیا ہے اور ایسا نہ کرنے پر جیل بھیجنے کی دھمکی دی ہے۔ خیال رہے کہ یہ 13 افراد ان 57 لوگوں میں ہیں جنہیں پبلک پراپرٹی کے نقصان کے لیے 1,55,00,000 کی وصولی کا نوٹس بھیجا گیا ہے اور جن کے پوسٹر شہر بھر میں لگائے گئے ہیں۔ اب مودی سرکار پر موبائل کمپنیوں نے جاسوسی کا الزام عائد کیا ہے۔ دراصل موبائل کمپنیوں سے حکومت ہند کے ذریعے کچھ علاقوں کے تمام صارفین کی مخصوص دنوں کی فون کالز کی تفصیل طلب کیے جانے کے انکشاف کے بعد حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مذکورہ کال ڈیٹا ریکارڈ طلب کیے جانے پر ٹیلی کام کمپنیاں بھی برہم ہیں، کیونکہ یہ عام آدمی کی نجی معلومات سے متعلق سپریم کورٹ کے رہنما خطوط کے بھی خلاف ہے۔ کانگریس نے مودی حکومت کو اس سلسلے میں آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رائٹ ٹو پرائیویسی کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ مودی سرکار ہندوستان کو اپنے ہی شہریوں کی جاسوسی اور نگرانی کرنے والا ملک بنانا چاہ رہی ہے۔ مدھیہ پردیش میں کمل ناتھ سرکار رہے گی یا پھر کمل کھلے گا، اس کو لے کر سیاسی اٹھا پٹک جاری ہے۔ فلور ٹیسٹ کی مانگ والی عرضی پر آج پھر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے اسپیکر کے کردار پر سوال کھڑے کیے تھے۔ کورٹ نے سوال کیا تھا کہ آخر کیوں اسپیکر نے ارکان اسمبلی کے استعفے پر فیصلہ نہیں لیا۔ خیال رہے کہ 16 اراکین اسمبلی نے اسپیکر کو 2 مرتبہ اپنا استعفیٰ سونپا ہے، لیکن اب تک اسپیکر نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے۔ وہیں بی جے پی رہنما شیوراج سنگھ چوہان نے کانگریس کے باغی اراکین اسمبلی کے لیے بھوپال لوٹنے پر مرکزی پولیس سی آر پی ایف سیکیورٹی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کانگریس رہنما دگ وجے سنگھ پر طنز کستے ہوئے کہا کہ وہ باغی اراکین سے ملنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ باغی اراکین ان کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔
خیال رہے کہ بنگلورو پہنچے کانگریسی رہنماؤں کو اراکین اسمبلی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یس بینک لمیٹڈ کی تشکیلوں کے ساتھ ہی بدھ کی شام 6 بجے سے پیسے نکالنے سمیت ہر طرح کی پابندی اب ہٹا لی گئی ہے اور اب اس کے گاہک عام دنوں کی طرح لین دین کر سکیں گے۔ بحران میں پھنسنے کے بعد گزشتہ 5 مارچ کو ریزرو بینک نے بینک سے پیسہ نکالنے کی حد 50,000 طے کر دی تھی، جس سے صارفین کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کوششوں اور احتیاطی تدابیر کے باوجود ہندوستان میں کورونا متاثرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں اب تک 171 افراد اس مہلک وبا سے متاثر ہیں، جبکہ دہلی کے صفدرجنگ اسپتال میں ایک مشتبہ مریض نے 7ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 35 سالہ چرن سنگھ سڈنی سے بدھ کے روز ہندوستان پہنچا تھا، جہاں اسے ایئرپورٹ سے ہی اسپتال بھیج دیا گیا تھا۔ کورونا نے جہاں پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے، وہیں اس کا سب سے زیادہ اثر بچوں کی تعلیم پر پڑا ہے۔ اسکول کالجز میں چھٹی کے بعد اب CBSE کے 10ویں اور 12ویں کے امتحانات بھی 31 مارچ تک ملتوی کر دیے گئے ہیں، وہیں JEE مینس کے امتحانات بھی ٹال دیے گئے ہیں۔ کورونا کے چلتے راجستھان میں امتناعی احکامات نافذ کیے گئے ہیں۔ نوئیڈا سمیت کئی اور شہروں میں بھی دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے۔ کورونا کو لے کر کانگریس رہنما پی چدمبرم نے سرکار پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں سرکار لاک ڈاؤن سے ہچکچا رہی ہے۔ کورونا کو لے کر آج رات 8 بجے دیش سے PM مودی خطاب کریں گے۔ کورونا وائرس کے خطرے کے بیچ NRC CAA NPR کے خلاف شاہین باغ میں خواتین کا مظاہرہ جاری ہے۔ چنئی میں بھی ہزاروں خواتین نے اس کالے قانون کے خلاف اپنا احتجاج درج کرایا ہے۔ وہیں اب شاہین باغ میں بچوں کی موجودگی کو لے کر NCPCR میں ایک شکایت درج کرائی گئی ہے۔ اس میں کورونا وائرس کے بڑھتے اثر اور خطرے کو دیکھتے ہوئے شاہین باغ میں بچوں کی موجودگی پر کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب ملک کے سابق نائب صدر حامد انصاری نے ملک کے موجودہ حالات کو لے کر تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ایک بہت ہی خطرناک کارروائی چل رہی ہے اور ملک کے جمہوری ادارے خطرے میں ہیں، اور جن اصولوں پر آئین کی تمہید تیار کی گئی ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس سے جلد نہیں نمٹا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ جموں کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی رہائی کے لیے داخل عرضی پر سماعت کرتے ہوئے اب عدالت نے مرکزی حکومت اور ریاستی انتظامیہ کو نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر وہ 1 ہفتے میں عمر عبداللہ کو رہا نہیں کرتے تو عدالت کو ان کی بہن کی عرضی پر سماعت کرنا پڑے گا۔ بتا دیں کہ سرکار نے جموں کا خصوصی درجہ ختم کرنے سے قبل کئی سیاسی رہنماؤں کو نظر بند کر دیا تھا، جس کے چلتے 7 ماہ سے زائد عرصے سے عمر عبداللہ بند ہیں۔ دنیا بھر میں پہلی مہلک وبا کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 9,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد 2,19,000 بتائی جا رہی ہے، جبکہ 85,000 سے زائد مریض صحتیاب ہوئے ہیں۔ اٹلی میں ایک ہی دن میں 475 لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے، جبکہ آسٹریلیا میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ کورونا وائرس سے دنیا کی معاشی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے اور معاشی صورتحال کے باعث عالمی سطح پر بے روزگاری بڑھنے کے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق کورونا کے باعث پیدا ہونے والے اقتصادی بحران سے دنیا بھر میں 2.5 کروڑ ملازمتیں ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ یونیسکو کا کہنا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں طلباء کی مجموعی تعداد کا نصف معمول کی تدریس سے بھی محروم ہے۔ اب ادارہ فکر و خبر کرناٹک کے قراء کے لیے ایک بڑی خوشخبری لے کر آیا ہے۔ ادارے کے اہم شعبے اجمل التلاوہ کے تحت ہر سال رمضان المبارک کے موقع پر تلاوت کلام پاک کا سلسلہ جاری ہے۔ امسال اس پروگرام کو اسٹیٹ لیول پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ جو بھی قاری اپنی تلاوت کو ہمارے YouTube چینل پر نشر کرنا چاہتا ہے وہ اجمل التلاوہ میں اپنی تلاوت بھیج کر شریک ہو سکتا ہے۔ یہ پروگرام 20 مارچ سے شروع ہوگا۔ تلاوت کی ویڈیو بھیجنے، شرائط و ضوابط اور پروگرام سے جڑی دیگر تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔